بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھی ہمدردی اور دلچسپی سے اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اس کی بات سننا چاہتے تھے، اس لیے اس نے انہیں اصل واقعہ سنا دیا۔ اس نے یوں سنایا کہ جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ اور اس کے دونوں ساتھی سمندر میں کود گئے۔ بن سامر کو سب سے زیادہ خیال اینی کا تھا۔ اس نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اینی ڈوب گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب مرے گا۔ وہ سمندر میں کود کر اینی کو پکارنے لگا۔ اینی بھی کود گئی تھی، لیکن وہ سمندر میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر اینی کو ڈھونڈنے کے لیے تیرنے لگا۔ جلد ہی اسے نظر آ گیا کہ اس کے ایک ساتھی نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال لیا تھا اور ساحل کی طرف تیر رہا تھا۔ وہاں تو طوفان کی چیخیں اور زناٹے تھے اور بکھرے ہوئے سمندر کی اٹھتی گرتی طوفانی موجیں تھیں۔ بن سامر نے اپنے دوست کی یہ آواز سن لی کہ اینی کی فکر نہ کرو، اسے میں باہر نکال لوں گا۔ بن سامر مطمئن ہو گیا اور ساحل تک پہنچنے کے لیے سمندر سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ وہ فوجی ہونے کی وجہ سے بڑا اچھا تیراک تھا اور اس کے ساتھی بھی تیراکی میں مہارت رکھتے تھے۔ ساحل سے کچھ دور ہی تھے۔ سمندر کی موجوں نے ان تینوں کی بہت مدد کی۔ وہ اس طرح کہ موجیں ساحل کی طرف جا رہی تھیں اور ساحل سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ اس طرح ان موجوں نے انہیں ساحل پر لے جا کر پھینک دیا، لیکن ان کی جسمانی حالت اس قدر بری ہو چکی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ جوان آدمی تھے۔ کچھ وقت بعد ان کے جسم نارمل حالت میں آنے لگے اور وہ اس منزل کی طرف چلنے کے قابل ہو گئے جن کا انہیں ابھی پتہ ہی نہ تھا۔ ایک دو مسافر انہی کی طرح سمندر سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے بن سامر کو بتایا کہ یہ عرب کا ساحل ہے اور شام بہت دور ہے۔ وہ چل پڑے اور رات آ گئی۔ انہوں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن دور دور تک آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ رات کو وہ ایک جگہ لیٹ گئے۔ اینی بن سامر کی بیوی تھی، اس لیے یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے ذرا الگ ہٹ کر اکٹھے لیٹ گئے۔ تھکن نے ان کے جسم توڑ دیے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے بن سامر کو کچھ شور اور کچھ ہلچل سنائی دی تو وہ جاگ اٹھا۔ رات چاندنی تھی، اس لیے بڑی اچھی طرح کچھ دور تک نظر آتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اینی اس کے پہلو سے غائب ہے اور ذرا ہی پرے اس کے دونوں ساتھی اینی کے ساتھ دست درازی کر رہے تھے۔ دست درازی بھی ایسی کہ اس کے جس دوست نے اینی کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر طوفانی سمندر سے نکالا تھا، اس نے اینی کو نیچے گرا رکھا تھا اور اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا دوسرا دوست اینی کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ بن سامر دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ پہلے ایک دوست کے منہ پر گھونسا مار کر پرے گرایا، پھر دوسرے کو بڑی زور سے لات ماری اور اینی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا کہ یہ اس کے دوست ہیں جو اس کی عزت پر مجرمانہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ تو مذہبی جنونی تھے، آخر انہیں ہو کیا گیا ہے۔ دور کھڑے رہو بن سامر، اس کے ایک دوست نے کہا۔ اسے میں سمندر سے نکال کر لایا تھا اور اس دوست نے میری مدد کی تھی۔ اس لڑکی پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تم تو اسے سمندر میں ڈوب مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ دوسرے دوست نے کہا، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ بن سامر نے اینی کو اپنے پیچھے کر لیا اور ان دونوں سے کہا کہ وہ تو مذہب پرست آدمی ہیں، یہ حرکت شیطانوں والی ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ اس کے دوستوں پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی، وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ ہر ایک دوست نے کہا کہ وہ اینی کو صرف آج رات کے لیے ان کے حوالے کر دے۔ بن سامر کو یہ صورت قبول نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، یہ آخر اس کی بیوی تھی۔ تم دونوں پر شیطان غالب ہے، بن سامر نے کہا۔ میں شیطان کا دماغ درست کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ بن سامر ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ تینوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ورنہ وہ لہو لہان ہو جاتے، اور ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں دوست بن سامر پر ٹوٹ پڑے اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بن سامر نے دونوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی اسی جیسے جوان سال اور طاقتور تھے۔ یعنی کم سن لڑکی تھی، وہ بن سامر کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ الگ کھڑی دیکھتی رہی۔ ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہتھیار ہوتا تو وہ بن سامر کو قتل ہی کر دیتے۔ انہوں نے بن سامر پر قابو پا لیا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے پہلو میں ٹھڈ مارتے رہے تاکہ یہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بن سامر ہوش میں آیا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہیں۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ اٹھا تو پاؤں پر کھڑا رہنا محال نظر آیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، اس کے سامنے ریگستان پھیلا ہوا تھا اور اینی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ اس نے چلنے کی کوشش کی تو چند قدم چل کر ہی بیٹھ گیا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس تلخ حقیقت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ اس کے دوست اسے دھوکہ دے گئے ہیں اور اب اینی اسے نہیں مل سکے گی۔ اسے مسعود بن سہیل مکی اور اس کے ساتھیوں نے ان تلخ سوچوں سے بیدار کیا۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے
کہ میری مدد کرو گے؟ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے ملک میں ہوں اور تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میری ہر طرح مدد کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو میں عیسائی ہوں، تم آخر میری مدد کیوں کرو گے؟ میں مسلمان ہوں بن سامر، مسعود بن سہیل نے کہا۔ میں اسلام کے حکام کا پابند ہوں۔ تمہارا مذہب جو کچھ بھی ہے، تم ایک انسان ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو۔ اسلام مجھ پر فرض عائد کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اسلام کا یہ بھی حکم ہے، جو تمہاری زبان سے نکل گیا ہے وہ بھی عملاً پورا کرو۔ میں اور میرے یہ دوست تمہاری مدد کریں گے۔ دراصل تمہاری بیوی اس قدر خوبصورت اور دلکش ہے کہ اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے کوئی پارسا بھی پارسائی سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ بن سامر اٹھا، اس کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پہلے وہاں زمین دیکھی، وہاں لڑائی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود نے ایک طرف دیکھا اور اکیلا ہی اس طرف چل پڑا۔ بن سامر کے دونوں دوستوں اور اینی کے نقوش پا صاف نظر آ رہے تھے۔ مسعود تجربے کار جاسوس تھا۔ اس نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر قدموں کے نشان ایسے ہیں جیسے اینی کو زبردستی یا گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے ہوں۔ کچھ دور جا کر مسعود واپس آیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ صحرا میں نقوش پا کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ تعاقب کرنے والوں کی بڑی ہی واضح اور قابل اعتماد رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے، مسعود کے ایک ساتھی نے کہا۔ دور جا سکیں گے بھی نہیں۔ یہ بتاؤ بن سامر، کیا ان کے پاس پینے کو پانی ہے؟ نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ ان کے پاس پانی کہاں سے آ سکتا تھا؟ ہم تو سمندر سے نکل کر آئے تھے۔ اٹھو اور چلنے کی کوشش کرو، مسعود نے بن سامر سے کہا۔ ہماری منزل کہیں اور ہے، لیکن ہم پہلے کوشش کریں گے کہ تمہاری بیوی تمہیں واپس مل جائے۔ بن سامر اٹھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ مسعود اور اس کے ایک ساتھی نے بن سامر کے دائیں اور بائیں ہو کر اس کے جسم کا کچھ بوجھ اپنے بازوؤں پر لے لیا، اور اس طرح وہ کچھ دور تک چلتا گیا۔ سورج اوپر آیا تو اس کی تپش نے اس کے جسم میں جان ڈال دی، اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگا۔ وہ پرانا فوجی تھا، اس کا جسم مشقت برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے 2-4 مرتبہ زخمی حالت میں بھی پیدل سفر کیا تھا۔ بہرحال وہ ان تینوں مسلمانوں کے ساتھ چلتا گیا۔ بن سامر کے دوستوں کے اور اینی کے نقوش پا بڑے صاف تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے چلتے گئے اور خاصی دور تک جا پہنچے۔ وہاں سے زمین کچھ سخت ہو گئی اور آگے کا علاقہ ایسا جو کہیں نشیب میں چلا جاتا تھا اور کہیں اوپر ہوا جاتا تھا۔ اوپر ٹیلے تھے جو اس طرح ایک دوسرے سے الگ الگ تھے کہ بھول بھلیاں سی بن گئی تھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا نہیں۔ وہ بن سامر کے دوستوں کے نقوش پا پر جا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے کافی دور نکل گئے۔ انہیں پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن انہوں نے قوت برداشت سے کام لیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ چلتے گئے اور نقوش پا کی رہنمائی میں چھوٹے بڑے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر گئے۔ آگے ایک وسیع نشیب آ گیا جس کے چاروں طرف کنارے اونچی دیواروں جیسے تھے۔ اس میں بھی چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ سامنے گھاٹی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی دیوار جیسی ہی تھی۔ یہ چاروں چلتے گئے اور جب اس کے سامنے والے کنارے پر پہنچے تو ایک دوسرے کو سہارا دیتے اوپر چلے گئے۔ سب سے پہلے مسعود کا ایک ساتھی آگے آگے اوپر پہنچا تھا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اس ساتھی نے بلند آواز سے کہا۔ اوپر آؤ اور دیکھو، جنت ہماری منتظر ہے۔ سب اوپر گئے تو انہیں بھی کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آئے جو کم و بیش 2 میل دور تھے۔ وہ یقیناً نخلستان تھا۔ انہوں نے تھکن کے باوجود رفتار تیز کر دی۔ سورج مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ نخلستان نے ان کے جسموں میں تازگی پیدا کر دی۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ نخلستان کے ارد گرد اونچا بند سا بنا ہوا تھا۔ قدرتی بند تھا جو خاصی دور تک چلا گیا تھا اور نیم دائرے یا دائرے کی شکل میں تھا۔ عرب کے لوگ نخلستانوں سے اور ان کے قدرتی شکل و صورت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اور جب بند کے قریب پہنچے تو نسوانی چیخیں سنائی دی۔ وہ سب دوڑ کر بند پر چڑھنے لگے تو بند پر اینی نمودار ہوئی اور نیچے اترنے لگی، لیکن پیچھے سے 2 آدمیوں نے اوپر آ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ دونوں بن سامر کے دوست تھے۔ یہی ہیں، بن سامر نے کہا۔ مسعود بن سہیل مکی اور اس کے دونوں ساتھی دوڑ کر بند پر جا چڑھے اور اینی کو اپنے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ دونوں بڑے غصے سے بولے کہ یہ لڑکی ان کی اپنی ہے اور اسے ان سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ بن سامر ابھی بند پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ مسعود اور اس کے ساتھیوں نے خنجر نکال لیے۔ بن سامر کے دوست خالی ہاتھ تھے۔ ان تینوں مسلمانوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں، اور اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مسعود نے اینی کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اے لڑکی، مسعود نے اینی سے کہا، ہمیں بتا انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اینی نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات یہ دونوں اسے گھسیٹ کر پرے لے گئے اور دست درازی کی تھی۔ پھر ان کی وہ حرکت سنائی جو وہ بن سامر سے سن چکے تھے۔ آخر میں اس نے بتایا کہ یہاں لا کر یہ دونوں اس کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں۔ مسعود بن سہیل نے
اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ دونوں نے منت سماجت شروع کر دی، لیکن تینوں مسلمانوں نے پہلے ایک کو پکڑ کر زمین پر پیٹ کے بل گرایا اور پھر اس کی ٹانگیں اور بازو جکڑ لیے۔ مسعود نے اپنا خنجر عینی کو دے دیا، کہا کہ اس کے دل کے مقام پر پوری طاقت سے خنجر مارے، پھر اس کا پیٹ چاک کر دے۔ عینی اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے خنجر لے کر اس آدمی کو اس طرح خنجر مارے جس طرح مسعود نے بتایا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے آدمی کو گرایا، اسے بھی عینی کے ہاتھوں قتل کروایا۔ عینی تو غصے میں جیسے پاگل ہو گئی تھی، وہ اپنا کام کر چکی تھی، لیکن اس نے دونوں کو باری باری بڑی تیزی سے سینوں اور پیٹ میں خنجر مارنا شروع کر دیے، پھر ان کی آنکھوں میں خنجر مارے۔ اگر اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ خنجر مارتی ہی چلی جاتی۔ وہ بن سامر کے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے دیکھا وہاں تو پانی ہی پانی تھا۔ وہ سب دوڑتے باندھ سے اترے اور پانی پینے لگے۔ وہاں کھجور کے بہت سے درخت تھے، اوپر دیکھا تو درختوں کو پھل لگا ہوا تھا۔ کچھ کھجوریں گہرا بادامی رنگ اختیار کر گئی تھی، زیادہ تر ابھی کچی تھی۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی ایک ایک درخت پر چڑھ گئے اور کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ پھر وہ نیچے اترے، کھجوروں سے ریت صاف کرنے کے لیے کچھ دیر پانی میں ڈالی اور پھر کھانے لگے۔ کچھ کچی کھجوریں بھی کھا گئے، بھوک نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ سورج غروب ہو چلا تھا، انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک، پیاس اور اتنا زیادہ چلنے سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تھا تو مسعود بن سہیل کے ایک ساتھی نے اذان دی، پھر مسعود کی امامت میں دونوں ساتھیوں نے نماز مغرب ادا کی۔ بن سامر اور عینی انہیں دیکھتے رہے۔ عشاء کے وقت پھر ان میں سے ایک نے اذان دی اور مسعود نے باجماعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے ہی لیٹ گئے۔ بن سامر اور عینی بھی ان کے قریب لیٹے تو مسعود نے بن سامر سے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں، اس لیے وہ ان سے دور جا کر سوئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ان سے کچھ دور چلے گئے۔ عینی اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت بن سامر پر بھی طاری تھی۔ کیا ان تینوں پر تمہیں اعتماد ہے؟ عینی نے بن سامر سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بن سامر نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا جب میں سمندر میں کودا تھا۔ میں نہاتا ہوں، اگر ایسا وقت آن پڑا تو ان سے خنجر چھیننے کی کوشش کروں گا۔ سو نہ جانا بن سامر، عینی نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن سامر پر نیند کا غلبہ ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ نیند پر غالب آ جائے۔ اسے احساس تھا کہ عینی نو عمر بھی ہے اور بے حد حسین بھی۔ اگر اس کے اپنے ہم مذہب بھائی نے عینی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو یہ تو مسلمان ہیں، ان پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ دونوں اپنے آپ پر جبر کر کے جاگتے رہے۔ تینوں مسلمان گہری نیند سوئے رہے۔ رات آدھی گزر گئی تھی کہ نیند نے بن سامر اور عینی کو دبوچ لیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایسی آوازیں بلند ہوئیں جیسے چند آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور چیخ چلا رہے ہوں۔ بن سامر اور عینی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ جاگے ہی نہیں۔ بن سامر کی خوفزدہ نظریں نخلستان کے بند پر گئیں تو چاندنی میں اسے صحرائی لومڑیاں نظر آئیں جو اس کے دوستوں کی لاشوں پر لڑ پڑی تھی اور ان لاشوں کو کھا رہی تھی۔ دونوں پھر لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب انہیں اذان کی آواز سنائی دی اور وہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسعود کا ایک ساتھی باندھ پر کھڑا اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھی پانی کے قریب بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ سو جاؤ عینی، بن سامر نے کہا، یہ تینوں نماز پڑھیں گے۔ دونوں لیٹ گئے اور پھر گہری نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسعود نے بن سامر کو جگایا اور کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ میں اکیلا تو کہیں نہیں جاؤں گا، بن سامر نے کہا۔ تمہاری منزل تک تمہارا ساتھ دوں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ بن سامر نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ عینی کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور پھر مسعود کی طرف دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مسعود کے سوال کا صحیح جواب معلوم ہی نہیں۔ مسعود نے اپنا سوال دہرایا تو بن سامر نے سر جھکا لیا۔ کیا تمہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں؟ مسعود کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، بن سامر نے جواب دیا، منزل کا پتہ نہیں اور اپنے مقصد کے متعلق کوئی شک نہیں۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، مسعود نے کہا۔ اگر چاہو تو اپنا مقصد ہی بتا دو۔ معلوم ہوتا ہے تم اس علاقے سے واقف نہیں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، اگر نہیں تو ہم تمہیں یہیں سے الوداع کہہ دیں گے۔ میں تمہارے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنا مقصد تمہارے سامنے رکھ دوں۔ میں بڑا ہی پکا عیسائی ہوں۔ عیسائیت اور کسی عیسائی کے خلاف میں ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان دو دوستوں نے میرے عقیدے کو متزلزل کر ڈالا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے پکے عیسائی تھے۔ ہمارے دلوں میں دو قوموں کی نفرت بھری ہوئی تھی، ایک رومی، دوسرے مسلمان۔ میں گبتی عیسائی ہوں
اور ہمارا پیشوا بنیامین ہے۔ تم شاید بھول گئے ہو، مسعود نے کہا، جہاز میں تم مجھے عیسائی سمجھ کر اپنا یہ مقصد بتا چکے ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ تم شام جا رہے تھے، لیکن طوفان نے تمہیں منزل سے بہت دور یہاں لا پھینکا ہے۔ تم شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، بن سامر نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا، اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو میں تمہیں اس خطرے سے آزاد کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ ہم مدینہ جا رہے تھے کہ طوفان نے جہاز کو ہماری بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا اور یہاں لے آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ چلو اور وہاں سے میں تمہیں شام کے راستے پر ڈال دوں گا۔ پہلے دیکھوں گا کہ تمہیں ہمارے مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہاں سے مدینہ بہت دور تھا۔ مسعود اور اس کے ساتھی جاسوس تھے اور انہیں ایسی تربیت دی گئی تھی کہ رات کو ستاروں اور دن کو سورج دیکھ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صحرا کے بحری تھے۔ بن سامر پر دراصل بد دلی چھا گئی تھی، جس سے اس کے ارادے اور مذہب کے ولولے بھی متاثر ہوئے تھے۔ مسعود اور اس کے ساتھی غالباً اس کی یہ جذباتی کیفیت سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا ان کے ساتھ چلنے پر اعتراض نہ کیا۔ اپنا ٹھکانہ تو بتا ہی چکا تھا۔ مسعود نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر کی اگلی رات آئی تو یہ بھی آسمان تلے بسر کرنی پڑی۔ بن سامر اینی کے ساتھ ان تینوں سے الگ لیٹ کر سویا۔ وہ رات بھی دونوں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ انہیں شاید ابھی یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی اتنے اونچے کردار کا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایسی خوبصورت اور دل نشین لڑکی کو نظر انداز کر دے۔ بن سامر کی مجبوری تو یہی تھی کہ وہ تنہا تھا اور اس کے ہم سفر 3 آدمی تھے۔ اس کا خوف بجا تھا، لیکن وہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ اس کے بعد جو رات آئی وہ ایک آبادی کے قریب گزری۔ وہاں سے انہیں کھانے پینے کا سامان مل گیا، جس سے ان کا باقی سفر آسان ہو گیا۔ اس کے بعد 2 اور راتیں آئیں اور وہ بھی کھلے آسمان تلے گزریں۔ بن سامر کے دل سے اب خوف نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تینوں اینی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ہر نماز باجماعت پڑھتے اور مسعود بن سہیل مکی امامت کرتا تھا۔ مسعود کو زیادہ دلچسپی بن سامر کے ساتھ تھی۔ مسعود اسے کریدتا رہتا اور اس کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں نکلوانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بن سامر اب مصر کے قبطی عیسائیوں اور رومی فوج کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ مسلمان ہو اور چاہتا ہو کہ مصر پر مسلمان فوج کشی کریں۔ اس نے مسعود کو ایک روز صاف الفاظ میں بتایا کہ رومی فوج میں اب وہ تاب و طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شام کی طویل جنگ اور شکستوں اور پسپایوں نے اس فوج کا دم خم توڑ دیا تھا۔ بن سامر نے یہ بھی بتایا کہ اس سے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ فوج فوراً ہتھیار ڈال دے گی۔ اس کے جرنیل اس فوج کو ایک بار پھر پہلے والی رومی فوج بنا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوبیاں اور اپنی فوج کی خامیاں دیکھ لی تھی۔ آخر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ بن سامر کے دل میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جو اس نے ان مجاہدین سے چھپائی ہو۔ مدینہ پہنچے تب مسعود نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں کہ مجھے اور اینی کو اسلام میں داخل کر لیں۔ پھر سوچ لو، مسعود نے کہا، تم پر کوئی جبر نہیں۔ اگر تم قبول اسلام نہیں کرو گے تو بھی میں تمہیں اس ٹھکانے تک پہنچا دوں گا جہاں تم جانا چاہو گے۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، دراصل میں تم تینوں کے کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے آ کر عربوں کو ذلت اور پستیوں سے نکال کر انسانیت کے اونچے مقام تک پہنچایا، جو میں نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اینی اکیلی تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو میرے ہم مذہب دوستوں نے کیا ہے۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر اور اینی کو اپنے سالار کے پاس لے گئے اور اسے ان دونوں کے متعلق ساری باتیں اور پھر بن سامر کی خواہش بتائی۔ اس دور میں سالار امامت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ سالار نے بن سامر اور اینی کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اسے مسعود کے ہی حوالے کر دیا کہ وہ اسے اسلام سے واقفیت کرا دے۔ بن سامر نے مصر اور رومی فوج اور قبطی عیسائیوں کے رویے اور ارادوں کی جو باتیں سنائی تھیں وہ مسعود نے اس سالار کو سنائیں۔ یہ بڑی قیمتی باتیں تھیں جو ظاہر ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاسوسی کا بڑا ہی عقل مند اور قابل اعتماد نظام موجود تھا۔ ایسا کہنا غلط ہوگا کہ بن سامر اتفاق سے اپنے جاسوسوں کو نہ ملتا، وہ اپنے عیسائی دوستوں سے بد دل نہ ہوتا تو اس کے سینے سے کوئی راز نہ نکلتا اور حضرت عمر کو پتہ ہی نہ چل سکتا کہ مصر کے حالات کیا ہیں اور ہرقل کے ارادے کیا۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی مصر میں جاسوسی کے لیے ہی تو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جاسوسوں کو وہاں بھیجا گیا تھا اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجے تھے، کیونکہ مصر کی فتح ان کے دل و دماغ پر ہر وقت غالب رہتی تھی اور انہیں پوری امید تھی
کہ ایک نہ ایک دن امیر المؤمنین انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دے ہی دیں گے۔